یہ باتیں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے. ان میں ایک برائی یہ بھی تھی، ان میں حق کو قبول نہیں کرنا ہے تو صرف اتنا قبول کرنا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے، اور جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں اس میں ہیلے بہانے. اور ان میں ایک برائی قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہودیوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو منوال ماننے کی بجائے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے. اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا، یہودیوں سے کہا تھا کہ ہفتے کا دن تمہارا معتبر ہے، ہفتے والے دن تم عبادت کرو، ہفتے والے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا. یہ آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی دن پابندی والا نہیں بنایا. اور یہودیوں کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے کسی قسم کی کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا. یہودیوں نے کیا ہیلے کرنے شروع کر دیے. اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو حکم کرتا کہ مچھلیوں کے ڈھیر بن کر بہت ساری مچھلیاں دریا کے کنارے پر آ جاتی. اب اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم نے مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، ہم آج کے دن پکڑتے نہیں ہیں، ہم ایک اور ہیلا بناتے ہیں. ہیلا کیا کرنا ہے کہ آگے جا کر چھوٹا سا بند بنا دو. اب جہاں سے مچھلیاں آنی ہیں وہ راستہ بند کر دیا، مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی، پانی میں تو کھڑی ہیں. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے، کھڈے بنا دیے، وہاں سے پانی کے راستے سے آ تو گئی، اب واپس جانے کے جو راستے تھے یہ بند کر دیا کرتے. اب ہفتے والے دن تو پکڑتے نہیں، ہفتے والا دن پورا دن مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، اور دوسرا دن آیا مچھلی واپس جا نہیں سکتی، یہ جا کر مچھلی کو نکال کر پکا کے کھا لیا کرتے تھے. اب بس سمجھانے والے کہتے ہیں یار اللہ نے منع کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے آج تھوڑی پکڑی ہے، ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی نا، ہم نے تو اس کو روک لیا تھا، پکڑا تو آج ہے ہم نے. جبکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ چلو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، آگے راستہ بند کر دو، یہ واپس جا نہیں سکیں گی، آج کی رات کے لیے یہ ہمارے مہمان ہیں یہاں کھڈے میں، دوسرا دن اتوار والے دن ہم انہیں پکڑ کے کھا لیں گے. اللہ نے کہا تم نے میرے حکم کو ماننے کی بجائے تم نے میرے حکم کا استہزاء کیا ہے، تم نے میرے حکم کا مذاق اڑایا ہے. تمہیں حق یہ بنتا تھا، اللہ نے آزمائش کے طور پر اللہ نے وہاں پر مچھلیاں زیادہ بھیج دی ہیں، تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ مچھلیوں کو دیکھنے کے باوجود قریب نہ جاتے کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے. لیکن تم نے راستے بند کر دیے، دوسرے دن آ کر تم نے پکڑ لیا، یہ ہیلے بہانے تم نے بنانے شروع کر دیے. اللہ نے کہا اللہ نے ان کو حکم کر دیا کہ فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ آج کے دن اللہ تمہیں بندروں کی شکل میں اختیار کر دے گا. اللہ نے تمہاری شکلیں بندروں والی بنا دی ہیں، اللہ نے تمہیں مسخ کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری حیثیت کو ختم کر دیا ہے. معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کو سمجھانے والے دو گروہ ہو گئے. بعض نے کہا کہ یار نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا ہم پکڑتے نہیں ہیں، ہم تو ہیلا کر لیتے ہیں. انہوں نے سمجھانے کے باوجود جب انہوں نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تو جنہوں نے سمجھا تھا وہ الگ ہو گئے، بستی کے دو گروہ ہو گئے، سمجھانے والے الگ ہو گئے، بائیکاٹ ہو گیا. اور جن کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا. اور پھر قرآن پاک میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو بندر تھے وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے مچھلی کا شکار نہ کرو، ہم نہیں رکے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے. وہ بندر ان لوگوں کے قریب آ کر رویا کرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بھی جو بندر پھرتے ہیں یہ انہی کی نسل ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ بندروں کی نسل پہلے بھی تھی اب بھی ہے، لیکن یہ وہ نسل نہیں ہے جن کو اللہ نے بندروں کی شکل میں بنا دیا تھا. اس لیے کہ جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو زیادہ دن تک باقی نہیں رکھتا، عذاب مسلط کرنے کے بعد اللہ اس قوم کو ختم فرما دیا کرتا ہے. آج ہم دیکھ لیں ہمارے ہیلے بہانے ہیں کہ نہیں ہیں.
ہمارے ہیلے بہانے جانتے ہیں ہم، بڑے ہیلے کرتے ہیں ہم، بڑے بہانے بناتے ہیں۔ یہودی بھی بہانے بناتے تھے، وہ بھی ہیلے بناتے تھے، اللہ کا حکم سننے کے باوجود، ماننے کے باوجود وہ اس پر مکمل ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہیلے بہانے کر کے اپنے راستے خود نکال لیا کرتے تھے۔ آج کل بھی لوگ ہیلا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے، اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال گزر گیا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سال گزرنے سے 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 ہفتہ، 2 دن پہلے وہ ساری پراپرٹی اور جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دیتے ہیں۔ اب سال تو پورا نہیں ہوا، سال پورا ہونے سے پہلے جتنا مال تھا وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا، اور وہ سال ابھی پورا نہیں ہوا تو یہ زکوٰۃ سے بچ گئے۔ یہ ہیلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ہیلے ہوتے ہیں۔ آپ اس سے بچ تو گئے ہو، لیکن اللہ کے قانون سے تو نہیں بچ سکتے۔ اب دوسرا سال آیا، بیوی پر اس مال کی ملکیت میں آئے ہوئے بیوی پر سال پورا ہونے کو تھا، اس نے دوبارہ سے اپنے نام ٹرانسفر کر لیا، زکوٰۃ سے بچ گیا۔ یہ ہیلے بہانے وہ ہیں کہ جس سے اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے ہم گریزاں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں، اور یہی نہج یہود کی تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے اس میں خود اپنی طرف سے ہیلے بہانے کر تلاش کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان میں یہ بیماری بھی تھی